غیر المغضوب علیہم یہ درس کے سلسلے میں میرا خیال ہے کہ آخری نقطہ یہ پیش کیا تھا کہ جو قوم رزق کی غیر متوازن تقسیم کرتی ہے اس پر خدا کا غضب نازل ہو جاتا ہے اور وہ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم نے کسی معاشی نقطے اس میں ضلالت کا کون سا معاشی گوشے میں ضلالت کا پہلو وہ غضب کا پہلو تھا، یہاں ضلالت کا پہلو ایک اور آتا ہے۔ آپ بیس واعظ کی زبان سے واضح سنیے، نافے سے نصیحت سنیے، جس شخص سے بھی یہ بات کیجیے، کسی سرمایہ دار سے یہ گفتگو کیجیے، نہایت مقدس الفاظ میں وہ یہ کہے گا کہ بابا عزت کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ کوشش کرنا بھی کہ کوئی غریب جو ہے وہ امیر ہو جائے، یہ تو گویا خدا کو چیلنج کرنا ہے، وہ اسے غریب رکھنا چاہتا ہے، تم اس کے اللہ رحم کہتے ہو کہ نہیں ہم اسے دولت مند بنا دینا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے خلاف یہ چیلنج اتنا بڑا۔ قرآن کہتا ہے، اسی نقشے کو آپ دیکھیے قرآن کریم کن الفاظ میں پیش کرتا ہے۔ کہا اور تمہیں بتائیں لوگوں کو گمراہی میں رکھنے والے کیا ٹیکنیک اختیار کرتے ہیں۔ حیثیت ان کی یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 36/47 جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زیادہ رزق ہوتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس فاضلہ رزق کو ان لوگوں کے لیے کھلا رکھو جنہیں اس کی احتیاج ہے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم ہمیں کس قدر غلط راستہ اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہو۔ قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه۔ تو یہ لوگ اس قسم کی نصیحت کرنے والوں کو، اس قسم کا مطالبہ یا تقاضا کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم ان کی روٹی کا انتظام کریں کہ جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے، انہیں امیر بنانے کی کوشش کریں جنہیں خدا غریب رکھنا چاہتا ہے؟ تو ہمیں خدا سے ڈرانا چاہتے ہو، اس کے خلاف آمادہ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی طرف سے ان کے اس اعتراض کا جواب یہ ملتا ہے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، ان سے کہو کہ تم کس قدر کھلی ہوئی گمراہی اور فریب دہی میں مبتلا ہو۔ خدا کسی کو براہ راست رزق نہیں دیا کرتا، رزق کی تقسیم اسلامی نظام کے ہاتھوں پہ ہوتی ہے، اور وہ نظام جس میں اس قسم کی طبقاتی تفریق نہیں رہتی، خدا کی رہنمائی کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ یہ منعم علیہ لوگوں کی راہ ہے، اور یہ جو تم کہتے ہو اپنی مفاد پرستی، اپنی سرمایہ داری کا تحفظ کرتے ہو اور اس کو خدا کی مرضی کے مقدس نقاب میں چھپاتے ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ وہ دودھ اور پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا۔ نظر بظاہر یہ دلیل بڑی ہی قوی اور بڑی ہی مقدس نظر آتی ہے کہ بابا خدا کی مشیت یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ اس حالت میں رہیں۔ خدا نے اس حالت میں نہ رکھنا چاہتا تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو انہیں مجبور کر کے اس حالت پہ رکھ سکتی تھی؟ خدا کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہل سکتا۔ لہذا جو جس حالت میں جہاں ہے وہ سب خدا کی مشیت کے مطابق ہے۔ آپ نے دیکھا عزیزان من، یہ دودھ میں ملا ہوا پانی جو ہے
یہ کس قسم کی ضلالت ہے؟ بہرحال ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم نے جب جماعت مومنین کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جو ظالمین ہیں، تو اس سے کیا مقصود تھا؟ اسی بنا پر اس نے تاکید کی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 5/77۔ تم ان لوگوں کے جذبات کا اتباع مت کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اس طرح یہ تابع اور متبوع آگے چلنے والے ان کے پیچھے جانے والے دونوں خدا کی طرف لے جانے والے سیدھے اور متوازن راستہ سے بھٹک گئے۔ آخر میں ایک چیز کو اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن کریم کے ترجمے یا تفسیر میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، یعنی ہم اس سے مراد نہیں ہے۔ اپنے متعلق تو ہم اس خود غریبی میں مبتلا ہیں نا، ہم منم علیہ ہیں، تو غیر المغضوب علیہ مغضوب علیہ یہودی ہیں، ضالین جو ہیں یہ عیسائی ہیں۔ عزیزان ایمان، مغضوب علیہ اور ظالین سے کوئی خاص قوم مراد نہیں ہے، اس کا اطلاق تو ان تمام قوموں پر ہوگا جو غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے نمائے خداوندی سے محروم ہوگی اور اس طرح تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گری۔ خواہ وہ زمانہ نزول قرآن سے پہلے کی قومیں تھیں، خواہ خود اس زمانے کی قومیں تھیں، اور خواہ قیامت تک آنے والی قومیں تھیں۔ اور پھر آگے یہ بات کہ خواہ اس قوم نے اپنا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا ہو، بات تو ان خصوصیات کی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ جس قوم میں وہ خصوصیات ہوں گی وہ مغضوب علیہ ہوگی، وہ ظالمین کے زمرے میں اس کا شمار ہوگا۔ یہی نہیں کہ ہم مغضوب علیہ یہودیوں کو کہتے ہیں اور ظالمین عیسائیوں کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوتا۔ ہم نے تو پورے کے پورے قرآن کو اسی طرح مختلف شکلوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جہاں جہاں تباہیوں اور بربادیوں کا ذکر آتا ہے، ہم یہ کہہ کر خود غریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں کہ یہ یہود کے متعلق ہے، یہ نصارہ کے متعلق ہے، یہ مشرکین مکہ کے متعلق ہے، یہ کفار عرب وغیرہ کے متعلق ہے، یہ سب جہنمی ہے اور جنت صرف ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن خود فریبی سے حقیقتیں تو بدل نہیں جایا کرتی۔ ہم اس خود فریبی سے اسی صورت میں نکل سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کتاب کو معیار قرار دے کر یہ دیکھیں، سمجھیں اور پرکھیں کہ ہمارا شمار منعم علیہ کے زمرے میں ہوتا ہے یا مغضوب علیہ اور ظالمین کے گروہ میں۔ اس معیار پر اپنے آپ کو، اپنی قوم کو پرکھنے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے عزیزان ایمان، اس سے تو روح میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، یہاں پر سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا درس بھی ختم ہوتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت